الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ۔ میرے پیارے بھائیوں، آج میں اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو درود پاک کی چند حدیثیں بتاؤں گا۔ بہت بے شمار بہت بابرکت حدیثیں ہیں، اس کو آپ سننے سے آپ کو درود پاک پڑھنے کا بہت شوق ہوگا۔ تو درود پاک کی حدیثیں حضرت ابن مسعود سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ قیامت کے روز وہ شخص میرے قریب ہوگا جس نے مجھ پہ کثرت سے درود پڑھا۔ دوسری حدیث ہے کہ حضرت ابن بن عمر سے روایت ہے کہ جو شخص رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک بار درود پڑھے گا اس پر اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے 70 رحمتیں نازل فرمائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ پر درود پڑھنے والے کو پل صراط پر عظیم نور عطا ہوگا، جس کو پل صراط پہ نور عطا ہوگا وہ اہل دوزخ سے نہ ہوگا۔ ترمذی شریف میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ دعا آسمان اور زمین کے درمیان مطلق رہتی ہے، تو اس میں کچھ بھی اوپر نہیں جاتا ہے، یہاں تک کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود کا ہدیہ نہ پیش کیا جائے تو دعا وہ ادھر ہی کھڑی رہتی ہے آسمان اور زمین کے درمیان۔ دوسری حدیث ہے کہ حضرت ابو ہریرہ حضرت صدیق ابو بکر سے مروی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماتے سنا ہے کہ جو مجھ پر درود پڑے گا اس کا قیامت کے دن شفاعت بن جائے گی۔ ایک دوسری حدیث ہے کہ ایک روایت میں ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو مجھ پر درود پاک کی کثرت کیا کرو، اسی لیے کہ تمہارے درود پاک پڑھنا تمہارے گناہوں کا کفارہ ہے، اور میرے لیے اللہ سے درجے وسیلے کی دعا کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں میرا وسیلہ تمہارے لیے شفاعت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے میری قبر کے نزدیک درود پڑھا تو میں نے اس کو خود سنتا ہوں، اور جو درود کے راز دور دراز سے پڑھے جاتے ہیں تو وہ مجھ تک پہنچائے جاتے ہیں۔ حضرت حسن بصری سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فضائل حج بیان فرمایا کہ جو حج کر کے جہاد کو جائے تو ایک جہاد کا ثواب 400 حج کے برابر پائے گا۔ وہ لوگ جن میں طاقت نہ تھی وہ اس بات پر سن کر مایوس اور دل شکست ہونے لگے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مجھ پر درود بھیجے گا وہ ایسا ہی اجر پائے گا جو 400 مرتبہ جہاد کرنے والے کو ملنے چاہیے ہے۔ ایک دوسری حدیث ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب دو مسافر یا دو مسلمان بھائی آپس میں مصافحہ کرتے وقت درود پاک پڑھتے ہیں تو ان کے آباء و اجداد ان کے جدا ہونے سے پہلے رب غفور رحیم ان کے سب گناہ معاف کر دے گا۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مجھ پر درود پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا۔ ایک دوسری حدیث ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص بخیل ہے کہ جس کے پاس میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود نہ پڑھے۔ یہ جو میں نے آپ کو چند حدیثیں بتائی ہے یہ درود شریف کے کتاب خادم درود منصور احمد سے میں نے آپ کو یہ حدیثیں بتائی ہے۔ ہمارے یوٹیوب چینل کو فالو بھی کریں اور اس ویڈیو کو آگے بھی شیئر کریں تاکہ اور لائک بھی کریں، کمنٹ بھی کریں، اگر کوئی اس میں غلطی وغیرہ ہوگی تو مجھے صحیح بتائیں تو میں واضح کر کے اس کو صحیح کر کے ویڈیو بناؤں۔